الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ناظرین، آپ کے سامنے ایک ویڈیو رکھی گئی تھی جس میں آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ ایمان والے کو اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا ہی کرنا چاہیے اور حتی الامکان جہاں تک بھی ممکن ہو اپنے آپ کو شوبازی سے، ریاکاری کے شائبے سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ ناظرین، اس کے تعلق سے ایک ویڈیو بھی ذکر کی گئی تھی آپ کے سامنے۔ ناظرین، اس وقت میں ایک ویڈیو نظر سے گزری تھی، اس کے اوپر کچھ عرض کرنا ہے، اور وہ اس میں ایک عجیب انداز میں پورے مضمون کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ مضمون کیا ہے؟ وہ مضمون ہے ائمہ کرام، اساتذہ اعظام اور علماء، اولیاء، صلحاء کی خدمت کرنا۔ یہ ایک مضمون ہے۔ تو ناظرین، اس میں انہوں نے بڑے عجیب انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ائمہ کرام اور خدام دین جن کی تنخواہیں اس پر پرعش و پرفتن دور میں یقیناً بے انتہا کم ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے، اور اکابرین کا، ائمہ کا، علماء کا ہمارے اوپر احسان عظیم ہے کہ وہ اس پرفتن دور میں اپنے کام دھندوں کو چھوڑ کر کے اس خدمت دین سے منسوب ہیں، چپکے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں دوسرے کاموں میں، لائنوں میں جا چکے ہیں، لیکن زیادہ تر طبقہ ناظرین ابھی بھی الحمدللہ خدمت دین میں لگا ہوا ہے، چاہے وہ درس و تدریس ہو، یا وہ امامت و خطابت ہو، اور یا وہ تصنیف و تعلیف ہو۔ لیکن ناظرین اعظام، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ جب تک بیت المال کا نظام رہا، ان کی تنخواہیں ٹھیک ہوتی تھی۔ جب بیت المال کا نظام درہم برہم ہوا، اسلامی حکومت درہم برہم ہوئے، تو ناظرین اس کے بعد سے یہ نظام بھی درہم برہم ہو گیا۔ اب اس کے بعد الحمدللہ آج بھی گئے گزرے زمانے میں قوم الحمدللہ ائمہ کا خیال کر رہی ہے، علماء کا کر رہی ہے۔ لیکن ناظرین، اس بڑھتی ہوئی مہنگائی میں حالات کے اعتبار سے جتنی تنخواہیں دنیا کے اعتبار سے دنیا والوں کی ہوتی ہیں، وہ تنخواہیں جو گھر کو خرچوں کے لیے کافی ہوتی ہے، وہ ان تنخواہوں سے زیادہ خدام دین محروم رہتے ہیں۔ اگر مدارس میں ہیں تو محتمم حضرات مستقل ادھر ادھر کی باتیں کر کے ان کو تنگیوں میں ڈال کے رکھتے ہیں زیادہ تر، اور اگر مساجد میں ہیں اور مساجد میں ہیں تو وہاں پہ اور دوسرے ارباب حل و عقد ذمہ دار حضرات ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت میں ضرورت ایک بات کی ہے، جو آپشن اس میں رکھا گیا ہے، وہ آپشن یہ ہے کہ یا تو ہم تنخواہیں ان بزرگوں کی بڑھائیں، اس لیے کہ اس کے گزرے دور میں بھی آدمی، جہاں ہر آدمی مصروف ہے، بیزی ہے، اپنی زندگی میں مگن ہے، وہاں پہ یہ حضرات اس کے گزرے دور میں بھی دین کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور بہت قلیل تنخواہوں میں، کم تنخواہوں میں یہ لوگ اپنی زندگی کی گزارے کرتے ہیں۔ ہم کہہ دیتے ہیں آسانی کے ساتھ کہ ان کے مال میں برکت ہوتی ہے، یاد رکھے یہ برکت خواہشات کو دبا کر کے، کچل کر کے، ضرورتوں کو سینوں میں دفن کر کے یہ اپنے یہاں پہ برکت کے اظہار کرواتے ہیں۔ ورنہ حقیقت بات یہ ہے کہ اتنی قلیل تنخواہوں میں، وہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ کسی نے شکایت کی تو کسی ڈاکٹر نے کہا کہ میاں آپ کے پیسوں میں تو برکت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ایسا کیا کریں کہ آپ مہینے کے 70,000 بے برکت والے ہمیں دے دیا کریں 1 لاکھ، اور یہ ہمارے برکت والے 8,000، 10,000، 11,000 آپ لے لیا کریں۔ تو ناظرین، حقیقت بات یہ ہے کہ جسے ہماری ضرورت ہے، امام کی بھی ضرورت ہے، ائمہ کی اور خدام دین کی، اساتذہ کی بھی ضرورت ہے، جسے ہمارے بچے ہیں ان کی بھی بچے ہیں، جسے ہمارے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے دنیاوی، ان کی بھی دنیا تعلیم کی فیسوں کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح ناظرین دوسری ضروریات ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، جیسے ہمارے یہاں لڑکے لڑکی ہیں، ان کے یہاں بھی بچے بچی ہے، انہیں بھی اسی طرح سے ناظرین ضرورت ہے۔ تو اس میں اب ایک آپشن بچا ہے، وہ آپشن یہ ہے کہ تنخواہ تو جو چل رہی ہیں وہ تو ہیں ہی، ان کے ساتھ ساتھ ہر آدمی اپنے انداز میں ائمہ کا، علماء کا خیال کرنے کی خیال کرنے کی کوشش کرے، جیسے اس ویڈیو کے اندر ہمارے قصائی بھائی نے سمجھایا ہے، قریشی بھائی نے۔ تو اسی طرح ہر آدمی یہ سمجھے کہ اگر شام تک وہ 200 گراہک استعمال کر رہا ہے، آ رہے ہیں، اللہ دے رہی ہیں، تو اگر وہ ایک آدمی کو امام ہو مسجد کا، یا مؤذن ہو، یا اسی طرح اور بھی کوئی خادم دین ہو، اگر وہ ان کو فری میں یا بہت کمی کے ساتھ میں ان سے قیمت لے کر کے ان کی خدمت کر دے گا، تو ناظرین برکت تو ہوگی ہی،
اسی کے ساتھ ساتھ یہ دین کے بقا میں، دین کے احیاء میں یہ کوشش کرنے والا شمار ہوگا۔ تو ناظرین یہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، بس اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں اور ویڈیو دیکھے گا کہ کس عجیب طریقے سے انہوں نے سمجھانے کی اس مضمون کو کوشش کی ہے، اور یقیناً انہوں نے اس مضمون کا حق ادا کر دیا ہے۔ آپ بھی سنیے گا اور غور کیجئے گا کہ ہم دنیا کے اپنے گھر کے اندر بجلی کا بل 1000 روپے دیتے ہیں ہر مہینہ، اور ہم ہر مہینہ موبائل کا ریچارج کم سے کم 1000 کا یا 700-800 کا کرواتے ہیں، اور یہ دوسری چیزیں کرواتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اماموں کے اور اساتذہ کے گھر میں بھی ضرورت ہے، ان کے یہاں بھی کپڑے آنے ہوتے ہیں، ان کے یہاں بھی دوسری چیزیں آنی ہوتی ہیں۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یا تو یہ تنخواہ کا انتظام بڑھایا جائے، یہ تو چل ہی رہا ہے، لیکن اس کے باوجود سائڈ سے ہم مدد کریں تاکہ ہماری آخرت جو ہے نا بن سکے۔ اور باقی ویڈیو سمجھیے گا انہوں نے کیا عجیب انداز میں کیا میسیج اور پیغام دیا ہے آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ 1 کلو قیمہ چاہیے۔ ہاں جی مل جائے گا، آپ تشریف رکھیں۔ ہاں جی جناب۔ جناب 1 کلو گوشت کر دیں، کب سے بیٹھا ہوں، دور جانا ہے۔ اور دور کتنا، اوپر جانا ہے، جو پہلے آیا اسے نہ دوں، اپنی باری کا انتظار کر۔ اب آپ بتائیں۔ یہ 1 کلو کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ ½ کلو گوشت لینا ہے۔ ابھی دیتا ہوں جناب۔ آپ کی سائیکل نظر نہیں آ رہی۔ اس کے نا ٹائر ٹوب خراب تھے، وہ پچھلی گلی میں جو دکان ہے نا سائیکلوں والی، وہاں پہ دی ہے، وہ کہہ رہا تھا ٹائر ٹوب اس کے بدل دوں گا، شام کو لے جانا۔ نہیں جی نہیں، رہنے دیں آپ۔ جاوید بھائی آپ نا ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جناب۔ اچھا جی، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ یہ کیا ہے؟ بعد میں آیا اسے گوشت دے دیا ہے، مجھے کہہ رہا ہے اپنی باری کا انتظار کر۔ اور کتنی چربی چڑھی ہوئی ہے تجھے، رکھ اپنا گوشت اپنے پاس، دوبارہ میں تیری دکان پہ نہیں آؤں گا۔ اور چل جا، پہلے کون سا تو ڈیلی آتا ہے، اور سال بعد تو تو نے آنا ہوتا ہے۔ چل اپنا کام کر۔ اور چل۔ اب آپ آئے جناب۔ 1 کلو قیمہ۔ اچھا بھائی صاحب، یہ جو داڑھی والے صاحب جو آئے تھے، آپ نے سارے گاہک چھوڑ کے پہلے ان کو گوشت دے دیا، کیا وہ آپ کے کوئی قریبی رشتہ دار لگتے ہیں؟ جی نہیں، تو پھر یہ ہماری مسجد کے امام صاحب ہیں، جو ہماری آخرت کو بنانے کی فکر میں رہتے ہیں، اور یہ میرے بچوں کو قرآن اور حدیث کا درس بھی دیتے ہیں۔ دنیا میں اچھے سلوک کے مستحق تو ہے نا۔ مگر آپ نے ان سے پیسے کیوں نہیں لیے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ مسجد کے اماموں کو دیا ہی کیا جاتا ہے؟ اتنے تو صاحب لوگوں کے بچے مہینے کا جیب خرچی لے لیتے ہیں۔ واقعی بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں صاحب، یہ ہماری قوم کا سرمایہ ہے، ان کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم محلے کے تمام لوگوں نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ مولانا صاحب سے پیسے نہیں لیں گے۔ صرف میں ہی نہیں، یہ نائی، وہ ڈاکٹر صاحب اور بجلی والا، کپڑے سینے والا، کوئی بھی ان سے پیسے نہیں لیتا۔ اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں نا۔ ½ کلو گوشت کے بدلے جنت زیادہ منافع کا سودا ہے۔ یہ لیجیے آپ کا گوشت۔ پر بھائی صاحب، میں تو نوکری کرتا ہوں، کاش آپ لوگوں کی طرح میں بھی مولوی صاحب کی کوئی مدد کر سکتا۔ بہت آسان ہے،
इधर पिछली गली में मौलवी साहब ने साइकिल मरम्मत करने के लिए दिया है, चुपके से बिल अदा कराओ और कहना मौलवी साहब से बिल ना लेना। जी ठीक है। अच्छा जी, खुदा हाफिज। याद रहे दोस्तों, इन मौलवियों में भी हमारी तरह कुछ बुराइयां होंगी, आखिर हैं तो ये भी इंसान ही ना। लेकिन ये इस पुरअशोभ दौर में हमारे दीन के वर्सा के मुकम्मल मुहाफिज हैं। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये अमानत उम्मत के उलमा को दी थी, बनी इसराइल के उलमा की तरह इन्होंने दीन का सौदा नहीं किया। हमें भी दीन के इन खादमों की मदद करनी चाहिए, जैसे अभी इस किसाई ने सिखाया। अपने इर्द गिर्द सफेद पोश लोगों का ख्याल कर